اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، صل على دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، يا إمام الرسل ويا سندي، أنت باب الله ومعتمدي، وبدنیا یا وبآخرتی، یا رسول اللہ خذ بیدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرمیت، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ بخاری شریف ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب وضع فرمایا باب قول اللہ، یعنی باب معنی قول اللہ، باب فی تفسیر قول اللہ۔ قول اللہ، اللہ کا قول، اللہ کا فرمان، قرآن مجید کلام اللہ، اس کی تفسیر، وہ قول مبارک اللہ کا وہ یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ فرمان ہے۔ امام بخاری نے اس کو باب میں ذکر فرمایا، اور آخری حدیث اور بخاری شریف کی پہلی حدیث جس میں بد الوحی کا باب باندھا، باب کیفا بدا کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحش کی ابتدا کیسی ہوئی، وحش کی ابتدا کا بیان ہے اس میں، یہاں آخر میں میزان کا بیان ہے، ترازو کا، اور اس میں جو پہلی حدیث ذکر کی، آپ غور سے بیٹھیں کہ اضطراب نہیں ہوگا تو میں بول سکوں گا، کیونکہ میں مدرس طالب علموں کو پڑھانے والا ہوں، تو طالب علموں کو پڑھانے سے انشراح صدر اس وقت ہوتا ہے جب طالب علم غور کرتے ہیں۔ آج تم طالب علم ہو لیکن آپ کا مطالعہ نہیں ہے، اس مطالعہ طالب علم مطالعہ پہلے کرتے ہیں پھر سبق سماعت کرتے ہیں، تو اطمینان ہوگا تو میں بیان کر سکوں گا، تو میرا جی کرتا ہے کہ بیان کیا جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ابن شیخ العلماء۔ پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ذکر فرمایا، امام بخاری نے حدیث ذکر کی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی اعتبار اللہ کے نزدیک یہ نیت کے ساتھ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ بندہ عمل کرتا ہے، عمل نیک ہے،
اس کا نیک ہونا، عمل کا نیک ہونا ثابت ہے، نیکی کا کام ہے، بندے کی نیت اس میں کیا ہے، اسی نیت پر اعتبار ہے۔ اگر نیت اس کی صحیح ہے تو عمل معتبر ہے، یعنی اللہ کے حضور مقبول ہے۔ اگر نیت اس کی صحیح نہیں ہے، نیت کی صحت ہے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا جوئی، یہ سب سے بڑا اونچا مقام ہے مرتبہ نیت میں۔ ثواب طلب کرنا، آخرت کی طلب، یہ بھی ایک مرتبہ ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ میری مغفرت کر دے، میں آخرت میں عذاب سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ بھی ایک نیت کا مرتبہ ہے، لیکن اس سے اعلیٰ بالا مرتبہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ہمارے مشائخ، علماء کرام اور اولیاء کرام وہ فرماتے ہیں کہ اگر ثواب کی نیت کرے تو یہ عوام کا عمل ہے، خواص جو ہے وہ اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، جنت بھی حاصل ہو جاتی ہے، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور اگر نیت کرتا ہے ثواب کی، آخرت کے عذاب سے بچنے کی، یہ نیت بھی ایک درجہ رکھتی ہے، یہ عوام کی نیت ہے۔ لیکن اولیاء اللہ وہ فرماتے ہیں یہ اجیر ہے، یہ مزدور ہے۔ ان کے نزدیک یہ بندہ مزدور کی حیثیت میں ہے کہ اجرت طلب کر رہا ہے، اور اس اجرت میں نفسانی خواہش کا ایک حظ ہے، حصہ نصیب ہے کہ اجرت طلب کرتا ہے، بہشت، نعمتیں، اللہ جل شانہ کی ذات کی خوشنودی اور اس کی رضا، اور عمل اس لیے کرنا کہ میں بندہ ہوں اور اللہ کا امر ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندے کے لیے عبودیت ہے، میں عبودیت کے لیے یہ کرنا ہے، بس۔ انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے۔ ہمارے متاخرین جو مصنفین ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا جو کلام ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے، نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی طرز ہے۔ اللہ کے کلام تہذیب، اخلاق، خلق خدا جو اس کی مخلوق ہے اس کی تہذیب اخلاق کے لیے نازل ہوا، تہذیب اخلاق کرتا ہے۔ بندہ قرآن پر عمل کرے، اس کے اخلاق پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، سینہ صاف ہوتا ہے، قلب صاف ہوتا ہے، جلا نصیب ہوتی ہے، نور حاصل ہوتا ہے، یہ قرآن مجید۔ اور متاخرین علماء کرام انہوں نے قرآن مجید کی ترتیب جو سورتوں کی ہے یا آیات کی ہے، ما قبل ما بعد کا ربط بھی بیان کیا ہے، اور متاخرین نے اپنی تصانیف میں اس کا التزام کیا ہے کہ ہر پہلی کلام بعد والی کا ایک ربط ہوگا، تو اس پر پھر سوال بھی ہوتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلی حدیث، اتنی حدیثیں یاد تھیں آپ کو جو صحیح بخاری میں آپ نے ذکر کی ہیں، انتخاب کیا ہے یہ احادیث مبارکہ، تو سب سے پہلے یہ حدیث کیوں ذکر کی خاص؟ اس کی بحث کیا ہے؟ کیونکہ جو فاعل مختار ہوتا ہے، کوئی فعل کرے، اس کا فعل اس کا باعث ہوتا ہے، کوئی علت باعثہ ہوتی ہے، داعیہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث آپ نے پہلے ذکر کی۔ اور حدیثیں بھی یاد تھیں جو ذکر کی ہیں
صحیح بخاری میں ان میں سے کوئی حدیث ذکر کیوں نہیں کی؟ یہ خاص حدیث ذکر کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا نقطہ کیا ہے؟ اس میں سر اور راز کیا ہے؟ بیان کیا کہ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں اور تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم حدیث یہ علم شریف ہے، اور اس کو پڑھنے والا جب پڑھنے لگے اگر اس کی نیت میں کوئی خلل ہے، کوئی کمی ہے، تقصیر ہے، تو وہ نیت کی تصحیح کر لے، نیت کو درست کر لے، تاکہ کیونکہ عمل کی دار و مدار، عمل کی مقبولیت، عمل کی صحت یہ اس نیت کے اوپر ہے، تو نیت کو درست کر لے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی، انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار، اعتبار، قبولیت یہ نیت کے اوپر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور نیت معتبر ہے۔ اور آخری حدیث میزان کی ذکر فرمائی۔ میزان ترازو ہے، ہمارے عقائد میں یہ بیان ہے، الوزن حق، اعمال کا وزن حق ہے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا ترازو بھاری ہو گیا، اس کے میزان، اس کا ترازو اعمال صالحہ سے پر ہو گیا، بھاری ہو گیا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیشہ راضیہ میں ہوگا، یعنی کامیاب ہوگا، وہ ایسی اللہ تعالیٰ کے قرب اور بہشت میں داخل ہوگا، وہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی، فی عیشۃ راضیہ، اس کی عیش پسندیدہ ہوگی۔ اور جس کے اعمال وزن ہلکا ہو گیا تو وہ حاویہ میں چلا جائے گا۔ وزن بر حق ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ آخرت میں ترازو ہوگا، اعمال تلیں گے، اعمال تلیں گے، اور حدیث میں اس ترازو کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم ترازو قائم کریں گے، ترازو نصب کریں گے، کھڑا کریں گے، اور ترازو قسط یعنی عدل کا ترازو، عدل کے ترازو۔ اب دیکھو قیامت برحق ہے، کیا یہ سما سے ہے یا عقل بھی سمجھ سکتی ہے آخرت کو کہ آخرت ہے؟ آخرت ہے یہ سمائی مسئلہ ہے۔ الساعۃ حق والآخرۃ حق، آخرت، دار آخرت حق ہے، وللآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت برحق ہے۔ آیا یہ سما سے ثابت ہے؟ سما کا معنی وحی، وحی اللہ کی، نبی کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ کیا یہ ہماری عقل بھی سمجھ سکتی ہے کہ قیامت ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ علماء محققین نے بیان کیا کہ سما تو ہے قرآن مجید میں، سما ہے احادیث مبارکہ میں، لیکن عقل بھی سمجھ سکتی ہے کہ قیامت ہے۔ ایک بندہ ہے، اس تک شریعت نہیں پہنچی، مثلا وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، کوئی دعوت نہیں پہنچی اس کو، کیا وہ اپنی عقل سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ آخرت ہے، میرا حساب کتاب ہوگا؟ تو عقل سمجھ سکتا ہے، ایک عقلی دلیل ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ایک شخص ہے، اس دنیا میں ساری زندگی گزاری، اس پر ظلم ہوتا رہا، اس کو انصاف نہیں ملا، مظلوم مر گیا، اس دنیا میں اس کو انصاف نہیں ملا،
عقل کہتی ہے کہ اس مظلوم کے لیے ایک دار ہونی چاہیے، ایک جگہ، ایک مقام ہونا چاہیے۔ عقل کہتی ہے، عقل تقاضا کر رہی ہے کہ ہونی چاہیے جس میں اس کو عدل اور انصاف ملے۔ وہ یہ دنیا میں تو اس کو ملا نہیں، لہذا آخرت ہے جس میں اس کو انصاف ملے گا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم عدل اور انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ موازین جمع کا لفظ ہے، میزان ترازو ترکڑی کو بولتے ہیں، جس سے کمی بیشی معلوم ہوتی ہے۔ باٹ رکھا ایک جانب، دوسری جانب وہ سودا رکھتے ہیں، اس طرح تولتے ہیں، درمیان میں ایک کیا ہوتی ہے، وہ لسان ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں بھئی یہ برابر وزن ہو گیا، اس کو کہتے ہیں میزان۔ میزان سے یعنی صحیح فاسد میں امتیاز آتا ہے، بھئی یہ وزن صحیح ہے، یہ وزن فاسد ہے۔ مثلا دکاندار نے وہ ڈنڈی کو پکڑ لیا، دیکھنے والے کی دید کمزور تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ شاید تھوڑی تل گئی۔ اگر وہ کہے کہ بھئی ڈنڈی کو تو نے پکڑا ہے، اس کو چھوڑ، جب اس نے چھوڑا تو وہ سودے والی جانب جو تھی نا وہ اوپر کو ہو گئی، تو باٹ والی زمین پر پڑی تھی، تو وہ کہے گا یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ برابر وزن کیا جائے، اور وزن برابر کرنا یہ خدا کا حکم ہے کہ دکانداروں جب تم وزن کرو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحیح ترازو سے عدل کے ساتھ ترازو کرو، میزان کرو۔ تو اللہ جل شانہ نے میزان، موازین جمع کا کلمہ ذکر فرمایا ہے، اور اس پر بحث بھی موازین جمع ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترازو بہت ہیں۔ اس لیے بعض نے یہ قول کیا کہ ہر شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ ترازو ہے، اشخاص بہت ہیں لہذا ترازو بھی بہت ہیں، موازین جمع اس لیے آیا، یہ قول ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ یعنی ہر عمل کے انواع ہیں، ایک نماز ہے، روزہ ہے، اعمال ہیں، اس کے انواع ہیں، اقسام ہیں، ہر قسم عمل کا ترازو علیحدہ ہے، دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ترازو ایک ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ذکر آیا ہے، تفسیر ہے، ترازو ایک ہے، لیکن موازین جو جمع فرمایا یہ اس کی عظمت کا بیان ہے کہ بہت عظمت والا عظیم ترازو ہے۔ جب شے کی عظمت کو بیان کیا جائے تو جمع سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ذکر فرمایا ترازو تو ایک ہے، لیکن جن کے وزن اعمال تلیں گے وہ کثیر ہیں، ایک کے عمل تلے، اس کی نظروں یہ ایک میزان وہی ہے، دوسرے کے ہے، تو پھر اسی طرح اعتباری تعدد آیا، اور اس اعتباری تعدد اشخاص اور انواع اعمال اور اشخاص کی کثرت سے، تو فرمایا موازین وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قسط عدل ہے۔ یہاں ہمارے دو عقیدے، ایک عقیدہ یہ امام بخاری فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم توزنو، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، اور بنی آدم اس میں مومنین مسلمین بھی داخل ہیں، کفار بھی داخل ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کے اعمال بھی تولے جائیں گے، لیکن اس میں دو شخص ایسے ہیں جن کا حساب نہیں ہے، وہ بلا حساب بلا کتاب کئی دوزخ میں چلے جائیں گے بغیر حساب کے، اور کئی جنت میں چلے جائیں گے بغیر حساب کے۔ وہ کفار جن کا کفر ہے
اور کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا. کئی کافر ہوتے ہیں، بد دین ہوتے ہیں، لیکن اعمال نیک بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ اعمال ان کو نفع دیں گے؟ یہ ایمان نہیں ہے تو عمل نفع نہیں دیتا. قرآن فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال دی کسراب. سراب کہتے ہیں صحرائی علاقوں میں، صحرائی علاقے جہاں پانی نہیں ہوتا، ایسے چٹیل میدان ہوتے ہیں، دور سے دیکھنے سے پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے، وہ سراب ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا کہ سراب یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا دیکھتا ہے تو وہ گمان کرتا ہے کہ پانی ہے. فلما جاءہ، جب قریب آتا ہے اس کے اس مقام پر آتا ہے کوئی شے نہیں پاتا. تو کفار جو ایمان نہیں ہے اعمال صورت کر رہے ہیں، یہ سراب کی طرح کہ دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن جب وہاں پہنچے گے تو کوئی شے نہیں ہوگی. وقدمنا من عمل ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منصورا، انہوں نے اعمال آگے بھیجے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اعمال کو ہباء منصورا کر دیا. ہباء منصورا یہ ہے کہ جو سردی کے علاقوں میں روشن دان کمرے، سورج کی روشنی داخل ہوتی ہے، اگر آگ جل رہی ہو تو اس روشنی کے بیچ چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، یہ ہباء منصورا ہے. اسی کو ہباء منصورا فرمایا. یہ لا شے کو تعبیر کیا جائے، کوئی شے نہیں ہے. یہ اعمال کافروں کے اس طرح ہیں جنہوں نے اعمال بالکل نہیں کیے. ایمان جو نہیں ہے تو اعمال نفع نہیں دیتے. پہلے ایمان شرط ہے، اعمال پھر ایمان سے قبولیت ملتی ہے. اور دوسرا ایک مومن ہے، وہ مومن ہے، ایمان والا مومن ہے اور پوری زندگی میں اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا. ایسا مومن بھی ہے، اگرچہ نبی نہیں ہے، نبی تو معصوم ہے. ایسے مومن بھی ہیں جن سے پوری زندگی میں ایک گناہ صادر نہیں ہوا. ایسے لوگ بھی اللہ کی مخلوق ہے. خدا کا فضل، خدا کی رحمت نے ان کی حفاظت کی ہے، وہ محفوظ ہیں. وہ قیامت کے دن ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، وہ بیٹھے ہوں گے اور وہ جیسے بندہ کندھے پر چادر رکھ کے بیٹھا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں راستہ دیا جائے. ہمارا کیا حساب کتاب ہے، ہمیں تو بہشت میں جانے دیا جائے. وہ ان کا نہ حساب ہے نہ